یہ تھا کہ ایک کیس میں انصاف ہونا چاہیے یا بے انصافی اس کا مقصد ہونا چاہیے. تو میں یہ سمجھتا تھا میرے خیال میں، اور وہ میرا خیال جو ہے وہ صحیح نکلا. جب ججمنٹ آئی وہ اس قدر ناقص تھی اور بنیادی قانون کے اصولوں کو اس طریقے سے پامال کیا گیا تھا کہ میں نے کہا کہ میرا شک جو تھا کہ انہوں نے فیصلہ کر رکھا تھا کہ خواہ خود ہو کچھ بھی ہو یہ سزا اس کو دینی ہی دینی ہے، بھٹو صاحب کو سزا دینی ہی دینی ہے. مقبول صاحب، ایک تو یہ بھی فرمائیے گا کہ کون سے مرحلے پر آ کے آپ کو یہ پتا لگا کہ بھئی فیصلہ تو کر لیا گیا ہے اس کیس کا، یعنی کہ پہلے سے ہی کر لیا گیا ہے؟ آپ ایک یعنی کہ ایک جی میں تھوڑی سی ہسٹری بتا دوں میری اپوائنٹمنٹ کی. قصہ یوں ہوا کہ جب بھٹو صاحب نے اسلم ریاض حسین صاحب کو چیف جسٹس بنا دیا اور وہ 8 درجے جونیئر تھے مولوی مشتاق سے، تو یہ ملک چھوڑ کے اٹلی کا ایک چھوٹا سا شہر ہے تورین، وہاں چلے گئے اور وہیں قیام پذیر تھے. جب یہ مارشل لا لگا، مارشل لا لگنے کے بعد میرا یہ خیال ہے کہ ارباب بست و کشاد نے اس وقت کے ان کو کہا کہ آئیں آپ سے ہم نے بہت ضروری کام لینا ہے. تو خدا سے مانگ رہے تھے کوئی ایسا موقع کہ اپنا بدلہ لے سکیں، لہذا انہوں نے وہ وہاں سے آئے اور آنے سے پہلے میرے علاوہ کسی اور آدمی کا، میں ان کا نام نہیں لینا چاہتا، وہ میرے دوست ہیں، ان کو وہ ایڈوکیٹ جنرل بنانا چاہتے تھے. اور انہوں نے اس وقت کے چیف سیکرٹری کو ٹیلی فون کیا کہ فلاں شخص کو ایڈوکیٹ جنرل بنا دو پنجاب کا، کیونکہ ڈی ایم عوان صاحب ریٹائر کر چکے تھے، ان کی جگہ کسی کو لگانا تھا. میرا نام کس طرح آیا یہ بڑی دلچسپ داستان ہے. اسلم ریاض حسین اس وقت ایکٹنگ گورنر تھے اور چیف جسٹس آف لاہور ہائی کورٹ بھی تھے. ان سے چیف سیکرٹری صاحب کو جب کہا گیا کہ فلاں شخص کو لگاؤ چیف ایڈوکیٹ جنرل، تو اس چیف سیکرٹری کے ذہن میں پتہ نہیں کیا بات آئی اور صحیح آئی کہ میں ذرا ان سے پوچھ لوں چیف جسٹس صاحب سے، اور کیا نام ہے چیف جسٹس صاحب سے پوچھ لوں کہ یہ شخص جس کو ریکمینڈ کیا جا رہا ہے یہ ٹھیک بھی ہے کہ نہیں. اچھا، مجھے مقبول صاحب قطع کلامی میں آپ کی تقرری کے حوالے سے ایک پس منظر بیک گراؤنڈ سمجھ چکی ہوں. میں یہ آپ سے جاننا چاہ رہی ہوں، منہ میں یہ روایت رہی ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ حکومت اور عدلیہ کے درمیان جو ہے وہ ایڈوکیٹ جنرل ایک پل کا کردار، ایک وہ رول ادا کرتا ہے ایک پل کا. سو مجھے یہ بتائیے کہ کیا حکومت کے پیغامات آپ عدالت تک پہنچاتے رہتے تھے؟ حکومت کے پیغامات میں عدالت تک پہنچاتا رہتا تھا، لیکن میں ساتھ پروٹیسٹ بھی کرتا تھا کہ آپ مجھ سے یہ کام کیوں لیتے ہیں جب میں کیس میں کنڈکٹ نہیں کر رہا، میں اس کے اونچ نیچ کو کنٹرول نہیں کر رہا، تو مجھ سے یہ پیغامات کیوں منگواتے ہیں آپ؟ کس قسم کے پیغامات تھے مقبول صاحب؟ پیغامات جی کس قسم کے پیغامات ہوتے تھے؟ یہ پیغامات ہوتے تھے کہ فلاں وٹنس جو ہے اس کو پیش کیا جائے، فلاں وٹنس کو پیش نہ کیا جائے، گورنمنٹ سے کہہ دیجئے کہ اس کو آنے کی ضرورت نہیں ہے. میں نے کہتا تھا کہ جناب یہ گواہ جو ہیں اس کا کیلنڈر آف وٹنسز میں انتظام ہے، ان کو بلانا انتہائی ضروری ہے، ورنہ آپ کا کیس جو ہے وہ انصاف کے تقاضے پورے نہیں کر سکے گا. کون کون سے وٹنسز کے لیے مقبول صاحب پیغام بھجوائے تھے؟ اس وقت مجھے یاد نہیں، لیکن میرا خیال ہے 5-6 تو ہوں گے. اچھا، اور مقبول صاحب یہ بتائیے مولوی مشتاق کے ساتھ آپ کی اس کیس کے حوالے سے کیا گفتگو چلتی رہتی تھی؟ میں آپ کو ایک دلچسپ واقعہ سنا دیتا ہوں تو پھر آپ یہ سمجھ لیں کہ کیا ہوتا ہے. مجھے اس وقت کے مارشل لا ایڈمنسٹریٹر صاحب جنرل اقبال جو پنجاب کے مارشل لا ایڈمنسٹریٹر تھے، انہوں نے کہا کہ بھائی آپ کیس تو کر نہیں رہے، مجھے صحیح صورتحال کا علم تب ہوگا کہ آپ کچھ وقت نکال کے وہاں جایا کریں عدالت میں جہاں مقدمہ چل رہا تھا بھٹو صاحب کے خلاف، اور مجھے اپنے امپریشن جو ہیں کیس کے بارے میں بتایا کریں. تو میں 15 منٹ کے لیے 20 منٹ کے لیے ہر روز وہاں جاتا تھا اور کاروائی مقدمہ دیکھتا تھا. وہ ایک دن میں نے دیکھا کہ بے نظیر بھٹو صاحبہ
کمرے میں داخل ہوئی عدالت میں، اور وہ آ کے میری کرسی پہ بیٹھ گئی. چپڑاسی نے کہا کہ یہ کرسی ایڈوکیٹ جنرل کی ہے. انہوں نے میری طرف دیکھا تو میں نے ہاتھ کے اشارے سے انہیں کہا کہ آپ بیٹھی رہیں. وہ بیٹھ گئیں. مولوی صاحب یہ دیکھ رہے تھے، اور انہوں نے جب مقدمہ وہ ہیئرنگ ختم ہوئی اس دن کی تو مجھے کمرے میں بلایا اور انہوں نے کہا کہ تم نے اپنی کرسی ان کو کیوں دی؟ میں نے کہا کہ وہ موسٹ وائٹلی انٹرسٹڈ خاتون تھی، اگر اس کو میں نے جگہ دے دی تو کیا ظلم کیا؟ میں تو کسی بھی کرسی پہ بیٹھ سکتا تھا، اور اگر وہ بیٹھی گئی تھی، وہ عورت تھی، وہ ایک معتبر خاتون تھی، اور جس آدمی کے خلاف مقدمہ چل رہا تھا اس کی بیٹی تھی. بالکل، یعنی کہ ان کا باعث اتنا کلیئر تھا مقبول صاحب، اتنا باعث کلیئر تھا جس کا حساب کوئی نہیں. اچھا پھر آپ اگر مجھے آپ اجازت دیں جی فرمائیے، تو میں چند چیزیں آپ کو بڑی بیسک بتانا چاہتا ہوں. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ کیس جو ہے سیشن ٹرائل میں کیوں نہیں چلا؟ بالکل، میں یہ آپ کی بات بالکل درست ہے. یہ بڑے اہم سوال اٹھتے ہیں مقبول صاحب. بالکل مقبول صاحب، میں آپ سے وہ باتیں جاننا چاہ رہی ہوں کہ جو آج تک نہیں کسی نے سنی، اور آپ ایک بڑے اہم فریق رہے اس پورے کیس میں، ایک وٹنس بھی رہے پوری پروسیڈنگز کے اندر. اس پل کی حیثیت سے آپ کو عدلیہ کا مائنڈ سیٹ بھی پتا تھا اور حکومت کا بھی پتا تھا. اہم سوال آپ سے اب یہ ہے کہ کیا اب جو صدر آصف علی زرداری صاحب نے ریفرنس بھجوایا سپریم کورٹ کو ذوالفقار علی بھٹو کیس کو ری اوپن کرنے کے لیے، اگر آپ کو بطور ایک وٹنس بلایا جاتا ہے تو آپ جائیں گے؟ میں نہ صرف جاؤں گا، میں دوڑتا ہوا جاؤں گا. بہت بہت شکریہ مقبول الہی ملک صاحب، تدارک ہو سکتا ہے. بہت بہت شکریہ آپ کا. مقبول الہی ملک صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، ایڈوکیٹ جنرل رہ چکے ہیں 1977 سے 1978 تک. بھٹو کے کیس میں چیف پروسیکیوٹر کا کردار ادا کرنا تھا، لیکن اس وقت کے بائسز کو دیکھتے ہوئے انہوں نے ریزائن کر دیا، اور آج وہ کہتے ہیں کہ اگر سپریم کورٹ آف پاکستان مجھے اس حوالے سے بلائے گی تو میں دوڑتا ہوا جاؤں گا. اسی کے ساتھ ساتھ ہم ایک چھوٹا سا وقفہ لیں گے، اور بریک سے واپس آنے کے بعد بات کریں گے کراچی کے تاجروں کے عذاب میں آنے والی اور زندگی، اور بات کریں گے آخر بھتہ خوروں کا علاج کس طرح ممکن ہے، اور بھتہ خوروں کا جو نیٹ ورک ہے اسے کس طرح کام سے روکا جا سکتا ہے. اسی حوالے سے lots more to come, but after a very short break, so keep watching Crossfire.